اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 98 نمبر کی سورہ البینہ پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نام کی مناسبت سے میں اس سورت کو ڈیوائن ایویڈنس کے طور پر سمجھا ہوں۔ 8 خوبصورت آیات اور ایک رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی سورت ہے۔ البینہ بیانہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو واضح کر دینا، کسی بات کو کھول کر رکھ دینا۔ البینہ کا مطلب واضح شہادت، صاف ستھری تصدیق ہے، یعنی قرآن پاک کو ایک ایسی واضح دلیل کے طور پر، ربوبی ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جس کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس سورہ پاک کو 2 اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لم یکن اور القیمہ۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ ابی پوچھنے لگے، کیا اللہ نے میرا ہی نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کہنے پر مارے خوشی کے ابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی طرح صحفاً مطہرہ سے مراد ایک ایسا پاک کلام جو اس کو تھام لے اسے بھی پاک کر دے، یعنی ایسی نرالی قوت والا کہ صدیوں کا کفر دھو کر صاف کر دے، دل کو بھی صاف رکھے، روح کو بھی پاک کر دے۔ کتب قیمہ سے مراد مستحکم، ٹھوس اور ہمیشہ قائم رہنے والی کتاب ہے۔ اس میں پوری زندگی کا ٹھوس لائحہ عمل موجود ہے۔ زندگی کے ہر سوال کا آسان ترین جواب اس کتاب میں درج ہے۔ اس سورہ پاک سے واضح ہو رہا ہے کہ آیات بینات اللہ رب العزت نے واضح کتاب کی صورت نازل کی، پھر اس کتاب کی تفہیم کے لیے رسول اللہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام ربی کو ایسے کھول کر بیان کر دیا کہ اب مشرکین کے پاس کفر اور گمراہی کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اس سورہ پاک میں تفرقہ بازی کی بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کے واضح احکامات آ جانے کے بعد مختلف فرقے بنا لینا غیر شرعی عمل ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی کچھ یہودی بن گئے تھے اور کچھ انصاری، جو کہ پھر مزید مختلف فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سوائے ایک فرقہ کے سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جنتی گروہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو میری اور میرے صحابہ کی پیروی کرے گا۔ یہ سورہ پاک مزید وضاحت کر رہی ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد ابھی بھی کچھ تو حق کو پہچان گئے، مگر کچھ نے ابھی تک کفر اختیار کیا ہوا ہے۔ حالانکہ ان سب کے لیے حکم تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی صحیح اور سچا دین ہے۔ پھر اس سورہ پاک میں ایمان لانے والوں اور اس پر نیکی کے عمل کر کے قائم رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھیا ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ روز قیامت آپ کی اور آپ کی اولاد سب سے بڑھیا تخلیق میں کاؤنٹ ہوگی۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان کا جذبہ رکھنے والا شخص اللہ کی نظروں میں اپنے کچھ فرشتوں سے بھی زیادہ نوبل ہوگا۔ اس سورہ پاک میں ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ایسا ڈر رکھنے والے جو محبت سے لبریز ہو، ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ یہ
کہ اللہ ان سے راضی اور خوش اور وہ رب سے خوش۔ بعض مفسرین کے نزدیک دوسری بلند ترین جنت جنت الرضوان ہے، جہاں وہ لوگ رہیں گے جن سے رب راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ اس سورہ پاک کا حاصل یہ ہے کہ حق کو ماننے کے لیے حقائق کو آنکھوں سے دیکھنے پر مصر نہ ہوا جائے، بلکہ علم و عقل کی بات کو سمجھا جائے اور صرف اسی بنیاد پر اپنے رب عظیم سے محبت رکھتے ہوئے زندگی بسر کی جائے، یعنی محبت اور چاہت کی وہ انتہا کہ دل میں خوف رہے کہ کریم رب کسی بات پر خفا نہ ہو جائے، یہی خشیت ہے۔ ڈیوائن ایویڈنس کی تصدیق کرتے ہوئے رب کی رضا پر راضی ہو جانے پر ہی وہ رب یہ اعزاز بخشتا ہے کہ اے میرے بندے جا موجیں کر، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ آئیں اپنے سینوں کو صحف مطہرہ، کتب قیمہ اور آیات بینات سے روشن کریں، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یکسوئی سے ذکر قلبی کی ریاضت کریں، رات کے کسی پچھلے پہر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اس یقین کامل کے ساتھ کہ وہ راضی ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔